अस्सलामुअलैकुम, बोलने से खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले आपको बताएं मानसून का ताकतवर स्पेल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पर असरअंदाज हो गया है। बारिशों ने डेरा इस्माइल खान में तबाही मचा दी है, जबकि मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जाम बहक और 47 अफराद जख्मी हो चुके। स्वात और एबटाबाद में भी हालात अच्छे नहीं। कई मकामात पर दरख्त उखड़ गए हैं, सोलर पैनल्स बर्बाद हो गए हैं। PDMA ने शहरियों को सयाहती मकामात से दूर रहने की हिदायत कर दी है। मॉनसून के ताकतवर स्पेल ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर को लपेट में ले लिया। डेरा इस्माइल खान में तुंद और तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश तबाहकुन साबित हुए। कई जानें ली, मुतादिद अफराद को जख्मी कर दिया। जिला भर में मुतादिद मकानात गिर गए, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बिजली की मेन ट्रांसमिशन लाइन गिरने से शहर भर में बिजली सप्लाई मुअत्तल है। शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, दर्जनों दरख्त उखड़ गए, सोलर पैनल्स और साइन बोर्ड्स भी गिर गए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मर्दान में घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। रावलाकोट में भी बादल जमकर बरसे, पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। महल्ला रोशन बाग में मस्जिद शहीद हो गई। लैंड स्लाइडिंग से मुतादिद मकानात भी तबाह हुए। एबटाबाद के नदी नालों में तुगयानी, खानपुर डैम में पानी की सतह बुलंद हो गई, स्पिलवेज खोल दिए गए। 4 सदा में पानी का बहाव तेज हो गया। 100 से जायद शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। नारान में शदीद बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग से बंद सड़क खोल दी गई। 25 जीपों में फंसे 150 से जायद सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। सवात, अपर लोअदीर, एबटाबाद, मानसहरा, बुनेर, शांगला, चित्राल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में शदीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया गया, जिससे अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। उधर PDMA ने खबरदार किया है कि अवाम आबी गुजरगाहों से दूर रहें। PDMA ने खैबर पख्तूनख्वा में 15 अगस्त से जारी बारिशों और सैलाब से नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 406 हो गई है, जबकि 245 अफराद जख्मी हुए हैं। बारिश और सैलाब से मजमूई तौर पर 3526 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें 2945 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि 577 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के बायस फ्लैश फ्लड, अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। PDMA के मुताबिक चतराल, दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान, मानसहरा, एबटाबाद, नौशहरा, चारसदा, स्वाबी और मर्दान मुतासर हो सकते हैं, जबकि नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग के खतरात मौजूद हैं। तेज़ बारिश, आंधी के बायस आसमानी बिजली गिरने के खदशात भी मौजूद हैं। अवाम और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करने की हिदायत की गई। ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस, रेस्क्यू 1122 तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की पेश के इक़दामात के लिए मरासला जारी कर दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके ग़िज़र में ग्लेशियर फटने के बाद सैलाबी सूरत हाल से मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। 300 से जायद मकानात सैलाब में बह गए हैं। मुतासरीन को खैमा बस्ती में मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने भी मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उधर रावशन में सैलाब के बर वक्त इत्तला देने पर चरवाहों को इनामात देने का भी ऐलान कर दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बाद सैलाबी सूरत हाल, ग्लेशियर फटने के बाद गिज़र में तबाही हुई। 300 से जायद मकानात तबाह हो गए। इलाके में पीने के साफ पानी और खाने पीने की अशिया की किल्लत हो गई। आरजी झील में पानी की सतह कम होने से नशेबी इलाकों में कटाव का खतरा कम हो गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने मुतासरा इलाकों का दौरा करके इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। पानी और बिजली और राब्ता सड़कों की बहाली हंगामी बुनियादों पर करने की हिदायत की। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने ग्लेशियर टूटने की बरवक्त इत्तला देने पर 3 चरवाहों को 10-10 हज़ार रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना है कि सैलाब से मुतासरा गिज़र के मकीनों को खैमा बस्ती में मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा मकामात पर पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। शांगला में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई। रेशम और आसपास के इलाके में मुतासरीन को राशन पहुँचाया गया, जबकि पाक फौज के डॉक्टर ने मुतासरीन का तिब्बी मुआयना किया है। बाग नसीमाबाद में सैलाब से मुतासरा स्कूल में पाक फौज ने इमदादी कार्रवाइयाँ की। पाक फौज मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखेगी।
اسلام آباد میں موسلادھار بارشوں کے خدشے کے پیش نظر مارگلا ہلز کی تمام ہائیکنگ ٹریلز 2 روز کے لیے بند کر دی گئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے ہائیکنگ ٹریلز کی بندش کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور کہا کہ بارشوں کے خدشے کے باعث حفاظتی اقدامات کے طور پر ٹریلز بند کی گئی ہیں۔ شہریوں کو اگلے 72 گھنٹے تک کسی بھی ٹریل پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انتظامیہ نے شہریوں کو یہ ہدایات بھی کی ہیں کہ بارش کے دوران غیر ضروری طور پر پہاڑی علاقوں کا رخ نہ کریں۔ کہ جو لوگ ہیں وہ آنے جانے کے لیے آمد و رفت کے لیے کشتیوں کا استعمال کر رہے ہیں، جبکہ گڈو اور سکھر بیراج کے درمیان جتنے بھی حساس بند ہیں ان کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ آج چھٹی والے دن بھی محکمہ آبپاشی کا تمام عملہ جو ہے اپنے دفاتروں میں موجود ہے۔ جی بہت شکریہ شاہد اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور 2 دن کی بارش نے کراچی کو کئی سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ شہر کا یہ حال ہے کہ ٹوٹی سڑکیں جوہڑوں میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ نشیبی علاقوں میں جمع پانی سے تعفن اٹھنے لگا ہے۔ گلیوں میں کیچڑ کی وجہ سے لوگوں کو گھروں سے نکلنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ سیوریج سسٹم مکمل طور پر بیٹھ گیا ہے۔ کراچی کا نہیں کوئی پرسان حال، بے بس عوام کریں کس سے سوال۔ بارش نے کراچی کے ٹوٹے پھوٹے انفراسٹرکچر کو ناقابل استعمال بنا دیا۔ شہر میں کئی مقامات پر سڑکیں دھس گئیں۔ سڑکوں کا حال پہلے ہی برا تھا، بارش کے بعد گڑھے مزید بڑے ہو گئے۔ گاڑی چلانا پہاڑی راستوں کی طرح دشوار ہو گیا۔ گاڑیوں اور مسافروں کے انجر پنجر ڈھیلے ہونے لگے۔ بارش ہوئی ہے، پوری فیملی اس کے گڑھوں کے اندر گئی ہیں، گاڑیاں گئی ہیں۔ یہ حکومت بیکار ہے، کچھ بھی کام نہیں ہو رہا ہے۔ کراچی کا حال دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، کہیں سے بھی کوئی بھی گلی کوئی بھی سڑک صحیح نہیں ہے۔ حکمرانوں کو ہدایت دے، ہمارے اس ملک کو کتنے 79 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک ہمارے نالوں سے اور ہم گٹروں سے نکلے۔ بس حکومت کو کیا کر سکتے ہیں، ہم مجبور لوگ ہیں، ہمارا فائدہ ناجائز لیکن اللہ کو جان دینی ہے ان کو بس۔ نشیبی علاقوں میں جمع پانی تو شاید قسمت سے ہی نکلے گا۔ سیوریج لائنوں کے بند ہونے سے تعفن پھیلنے لگا۔ سڑکیں ہوں یا اندرونی گلیاں، کیچڑ گھر سے قدم نکالتے ہی عوام کی منتظر ہوتی ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ کس سے فریاد کریں، جائے تو کہاں جائیں۔ کراچی میں 27 اگست کو بارش کا نیا سسٹم داخل ہوگا۔ کتنی بارش ہوگی یہ چند دن میں معلوم ہو سکے گا۔ چیف میٹرولوجسٹ امیر حیدر لخاری کی بول نیوز سے خصوصی بات چیت ہوئی۔ کہا کہ شہر میں سمندری ہواؤں کے اثرات اب بھی موجود ہیں۔ بیشتر علاقوں میں ہلکی بارش اور بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے۔ دیکھیں بارشیں ہو رہی ہیں، یہ سی بریز کی جو ونڈ ہے وہ اسٹرانگ ہے، اس کی وجہ سے ہلکی پھلکی بارش جو ہے وہ کراچی میں ہو رہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دوسرا اسپیل جو ہے وہ ہم امید کرتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ 27 تاریخ کو داخل ہوگا اور پھر ہم آپ کو 24 تاریخ کو اپڈیٹ دیں گے کہ وہ کتنا اسٹرانگ ہے۔ ویلکم بیک۔ نائب وزیر اعظم کا دورہ بنگلہ دیش جاری ہے۔ ساکھدار نے ڈھاکہ میں اہم ملاقاتیں کی جن میں وزیر تجارت بھی شریک تھے۔ ملاقاتوں میں باہمی تعاون اور 2 طرفہ تجارت بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ اس سے قبل ڈھاکہ میں پاکستانی وفد کا شان استقبال کیا گیا تھا۔ پاک بنگلہ تعلقات نئے دور میں داخل۔ 13 سال کسی پاکستانی وزیر خارجہ کے دورے نے 2 طرفہ تعلقات خوب سے خوب تر کر دیے۔ ڈھاکہ میں اسحاق ڈار اور وزیر تجارت جام کمال نے اہم تجارتی ملاقاتیں کی جس میں بنگلہ دیش کے کامرس ایڈوائزر شیخ بشیر سمیت اعلیٰ حکام اور تجارتی اداروں کے سربراہان شریک تھے۔ ان ملاقاتوں میں 2 طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ گزشتہ روز ڈھاکہ پہنچتے بعد نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کا شاندار استقبال ہوا۔ پاکستانی ہائی کمیشن میں تقریب سے خطاب میں اسحاق ڈار کا کہنا تھا چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسحاق ڈار نے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی۔ 2 طرفہ تعلقات کے فروغ، خطے میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر تجارت جام کمال نے چٹاگانگ میں کاروباری برادری سے ملاقات کی۔ تجارت کی ڈیجیٹلائزیشن پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ براہ راست پروازوں کی بحالی اور شپنگ روابط بڑھانے کی تجویز بھی دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تبلیغی مرکز رائیونڈ آمد۔ تبلیغی جماعت کے اکابرین مولانا محمد احمد، مولانا عبید اللہ خورشید، ڈاکٹر سلیم اور دیگر سے ملاقات کی۔ تبلیغی جماعت کے اکابرین نے نومبر میں ہونے والے عالمی تبلیغی اجتماع کے انتظامات سے آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ نے دین اسلام کے لیے تبلیغی جماعت کے اکابرین کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے تبلیغی اجتماع کے لیے بیرون ممالک سے آنے والے وفود کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ کراچی میں سرکاری اہلکار پر تشدد کے الزام میں گرفتار چینسر ٹاؤن کے چیئرمین فرحان خنی کو کل انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اس متعلق مزید کیا تفصیلات ہیں؟ فیروز آباد تھانے کے باہر موجود ہیں محمد کاشان، ان سے جانتے ہیں۔ جی کاشان۔
جی بالکل، دیکھیں سرکاری افسر پر تشدد کرنے کے الزام میں چنیسر ٹاؤن کے چیئرمین فرحان غنی کو رات گئے حراست میں لیا گیا، جبکہ دوسری جانب پولیس حکام کی جانب سے مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ حافظ سہیل احمد نامی شخص کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اور مقدمے میں پولیس حکام کی جانب سے 11 دفعات جو ہے شامل کی گئی ہیں، جن میں انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل ہے، اقدام قتل کی دفعات شامل ہے اور ہنگامہ آرائی اور جان سے مارنے کی دھمکی کی دفعات پولیس حکام کی جانب سے شامل کی گئی ہے۔ لیکن دوسری جانب مدعی مقدمے کی جانب سے بتایا گیا کہ شارع فیصل کے علاقے میں فائبر آپٹکس کی لائن ڈلی تھی، وہاں پر چنیسر ٹاؤن کے چیئرمین جو ہیں فرحان غنی اپنے کچھ 4 ساتھیوں کے ہمراہ موقع پر پہنچے اور سرکاری اہلکار پر تشدد کیا گیا، جس کے بعد کل رات گئے فیروز آباد تھانے میں FIR لانچ کی گئی اور پولیس حکام کی جانب سے فیروز آباد تھانے کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے۔ سیکیورٹی پر بھی پولیس کی موبائل جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ داخلی گیٹ پر منتقل کر دی گئی ہے اور یہاں پر تعینات کی گئی ہے۔ لیکن پولیس حکام کا بتانا ہے کہ آج اتوار کا دن ہے اور اتوار کے دن ہونے کے باعث جو عدالت بند ہے، کل صبح ہوتے ہی فرحان غنی کے 4 ساتھیوں سمیت ان کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا جائے گا اور پولیس کی جانب سے واقعے کی مزید تحقیقات اور تفتیش کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ کاشان، اپڈیٹ کر لیے۔ اور بھی آپ بتائیں کہ پاکستانی کوپیما کا بڑا کارنامہ ہندو کش پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی ترشمیر سر کر لی ہے۔ محکمہ سیاحت خیبر پختونخوا کے مطابق گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے معروف کوپیما سرباز خان اور عباد بیگ نے 7708 میٹرز بلند چوٹی پر قومی پرچم لہرا دیا ہے۔ 7 رکنی ٹیم میں شامل دیگر کوپیما سخت موسمی حالات کے باعث 7300 میٹرز کی بلندی تک پہنچ سکے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے پاکستانی کوپیماؤں کو تاریخی کارنامے پر مبارکباد دی۔ پرتھ اسکارچرز نے پاکستان شاہین کو 48 رن سے شکست دے کر ٹاپ اینڈ T20 کپ کے فائنل کی دوڑ سے باہر کر دیا۔ آسٹریلیا کے شہر ڈیرون میں کھیلے گئے سیمی فائنل میں 156 رن کے ہدف کے تعاقب میں شاہین 107 رن پر ڈھیر ہو گئے۔ 7 کھلاڑی ڈبل فگر تک بھی نہ پہنچ سکے۔ پرتھ اسکارچرز نے مقررہ اوور میں 8 وکٹوں پر 155 رنز اسکور کیے۔ سعد مسعود نے 3 جبکہ مہران ممتاز اور وسیم جونیئر نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں پاکستانی تنسازوں کی شاندار کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید 1 گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا ہے۔ بینکاک میں ایونٹ کے تیسرے روز شکیل محمد نے 182 سینٹی میٹرز مینز فزکس کیٹیگری میں سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ انہوں نے بھارت سمیت 7 تنسازوں کو شکست دی۔ ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں پاکستان کے گولڈ میڈلز کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ آپ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔